السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا وقدوتنا محمد الامین علیہ الصلاة والتسلیم وعلی آلہ وصحبہ البررۃ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم۔ معزز سامعین کرام اور ناظرین کرام، ہمارا جو سلسلہ وار ہم نے جو درس قرآن کریم خصوصیت کے ساتھ آخری 22 صورتوں کا جو سورہ والضحیٰ سے شروع ہوا تھا اور آج سورہ والناس تک ہم نے تلاوت، سماعت اور معنی اور ترجمہ اور اس کے مضامین سننے اور سنانے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے کلام پاک سننے، سنانے اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ دیکھیے یہ ضروری کیوں ہے؟ کیونکہ یہ قرآن کریم، یہ میں کہوں گا کہ بھائی 22 صورتیں تو چلیں پھر بھی ہم پڑھتے ہیں، مگر کم سے کم آخر کے جو 10 صورتیں ہیں وہ خصوصیت کے ساتھ ہمیں چاہیے، ہر ایک کو چاہیے کہ وہ کم سے کم آخر کے 10 صورتیں پڑھے، سمجھے اور اس کے معنی سیکھے۔ وہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ آدمی، یہ جو قرآن کریم کا جو لب لباب ہے، جو کہہ لیں آپ کہ بھئی ایک آئیڈیا ہو جائے گا آپ کو کہ بھئی قرآن کریم میں آخر ہے کیا، ہر مضمون پر ایک ڈیفرنٹ سورہ ملے گا۔ سورہ فیل ایک تاریخ پوری سمیٹا ہوا ہے، سورۃ قریش تاریخ پلس لوگوں کو کی دعوت دے گا، دعوت کے بارے میں بتائے گا۔ اور پھر سورہ معون آ جائیں آپ، اس میں انسان کے اندر جو برائیاں پائی جاتی ہے، چاہے وہ اہل ایمان ہو یا اہل نفاق ہو، ان کے اندر پائی جانے والی برائیوں کا تذکرہ ملے گا۔ پھر سورۃ الکوثر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کی بات بتائی گئی۔ پھر اس کے بعد سورہ کافرون توحید پر پکی صورت ملے گی۔ سورۃ النصر میں جب بندہ جو ہے اللہ کے دربار میں جم جاتا ہے، جڑ جاتا ہے اور اس کے آگے اپنی ہر مرضی کو، اپنی ہر عادت کو اور اپنے کام کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، تو پھر وہ فتح و نصرت کیسے بندے کی مدد کرتا ہے اس کا بیان ملے گا۔ پھر سورۃ اللہب میں ملے گا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں تو شان بیان ہوئی تھی، یہاں پر وہ تو پازیٹیو شان تھی، انا اعطیناک الکوثر، اللہ نے حبیب پاک کو کیا دیا۔ پھر وہی حبیب پاک کی شان میں جو گستاخی کرے گا تو اس کا معاملہ کیا ہوگا، سورۃ اللہب میں ملے گا۔ پھر جو خالص توحید ملے گی، توحید پر مبنی سورہ ملے گا، وہ سورۃ الاخلاص ملے گا۔ تو آدمی کو ہوگا یہ کہ آدمی، ایک مسلمان کو، کم سے کم ایک اسٹوڈنٹ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ قرآن کریم کا لب لباب کیا ہے۔ تو میری ایڈوائز یہ ہے کہ جو حضرات ہمارے دروس میں شریک رہے ہیں وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں میں، دوست احباب میں یہ شیئر کریں، یہ پھیلائیں۔ انشاءاللہ اس کے آپ کو جو ہے سیف فارم میں انشاءاللہ آپ تک اس کو پہنچا دیا جائے گا۔ جب اس کے یوٹیوب وغیرہ پر اپلوڈ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی اور آپ اس سے مستفید ہو سکیں گے۔ پھیلائیں، بتائیں کہ لوگ سیکھیں۔ دیکھیے قرآن کریم اصل سیکھنے کی چیز جو ہے قرآن کریم ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جتنے علوم آئیں گے اس کے انڈر میں آئیں گے، سارے علوم، حدیث پاک آئے گی تو اس کے انڈر آئے گی، فقہ آئے گی تو اس کے انڈر میں آئے گی، جتنے معاملات وغیرہ ساری چیزیں آئے گی نا، توحید کی بات، تبلیغ کی بات، سب باتیں قرآن کے انڈر میں آئیں گی۔ تو قرآن کریم جس نے مضبوطی سے پکڑ لیا تو سمجھ جائیں
کہ اس نے ہر چیز کو پکڑ لیا. مطلب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف قرآن پکڑے اور حدیث فقہ وغیرہ کو چھوڑ دے, نہیں, وہ سب اس کے تابع ہے, اس کے انڈر میں ہے. اس کو سمجھنا ہے تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ لنک بنا ہوا ہے. تو قرآن کریم چونکہ وہ صورتیں میں سیکھنے کی بات کہہ رہا ہوں آپ کو جس میں کوئی زیادہ متشابہات نہیں ہیں, جس میں کوئی زیادہ دقیق معاملات اور دقیق مسائل نہیں ہیں کہ آپ کو سمجھنے کے لیے کوئی دشواری پیش آ رہی ہوگی. اچھا, اب آئیے ہمارے آج کے, ہم نے 2 سوروں کے تلاوت کا شرف حاصل کیا, سورۃ الفلق اور سورۃ الناس. پہلی چیز آپ کو بتاتے چلوں کہ میں نے جیسے کہ سورۃ الفیل اور سورہ قریش کو میں نے یکجا کر کر کے, یعنی دونوں کو ایک جگہ جمع کر کر کے تلاوت اور ترجمہ اور معنی ہم نے سیکھی تھی. اس کے بارے میں سورۃ الفلق اور ناس کو میں نے اسی طرح ملا کر کے, یعنی دونوں کو اکٹھے ہم نے اس کو تلاوت اور سماعت کی اور معنی سمجھ رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے, میں آپ کو ابتدا سے بتاتے آ رہا ہوں کہ سورے جو ہے قرآن کریم میں پیر وائز ملیں گے. ایک سورہ دوسرے سورے کے ساتھ ان کا پیر ہے, ان کا تعلق ہے, ان کا لنک ہے. تو جس کو ہم عمود کہہ لیتے ہیں, جس کو ہم تعلق اور لنک کہتے ہیں, ایک دوسرے کا ربط کہہ لیتے ہیں. دیکھیے سورہ اخلاص جو ہے ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ وہ توحید کو دین کی اساس یعنی بنیاد اور فاؤنڈیشن کی حیثیت حاصل ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کا آغاز بھی توحید سے فرمایا تھا. وہ کیا تھا؟ سورۃ الفاتحہ, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک وہ توحید پر مبنی تھا. تمام تر تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام عالموں کا رب ہے, پالنہار ہے, پالنے والا ہے, رحمان ہے, خوب رحم فرمانے والا, نہایت مہربان اور رحیم ہے. مالک یوم الدین, جزا اور سزا کے دن کا وہ مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم اسی سے طلب کرتے ہیں, اسی سے مانگتے ہیں اور اسی سے کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے ہم سب کچھ مانگا کرتے ہیں. تو یہ آغاز ہوا سورہ قرآن کریم کا سورہ فاتحہ پر. تو اب اختتام ہو رہا ہے تو گویا اصلاً قرآن کریم کی آخری سورت جو بن جائے گی سورۃ الاخلاص بن گئی ہے. ٹھیک ہے, سورۃ الاخلاص میں آپ کی توحید کا چیپٹر کلوز ہو گیا. اب یہ جو 2 صورتیں ہیں اس کو کہتے ہیں معوذتین کہتے ہیں. معوذ جو کہتے ہیں نا, تعوذ یعوذ تعویذن سے معوذ بنتا ہے, یعنی پناہ مانگنے والی. معوذتین, ہم معوذتین کہتے ہیں اکثر, مگر وہ معوذ ہے, ذال کے زیر کے ساتھ ہے. معوذتین تو واو کے زیر کے ساتھ, معوذ نہیں معوذ ہوا کرتا ہے باب اس میں فاعل کے طور پر. اس میں کیا ہے, اب اس میں سورہ اخلاص, اب چونکہ اس میں مسئلہ یہ بھی ہوا ہے کہ آپ جیسے کہ آپ پڑھیں گے کہ بھئی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے بارے میں کہ وہ اس کو قرآن کریم کا ایک جز نہیں مانتے تھے. میں اس کی آگے تفصیلات آپ کو ذکر کروں گا, مگر جلا چونکہ صحابہ کرام کا جس پر اجماع ہو گیا ہے قرآن کریم کا جب ایک جز ہے تو ہم مانتے ہیں اس کو. وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ, وہ ان کا انفرادی عمل ہے اور ان کا انفرادی فتویٰ ہے جو بعد میں انہوں نے پھر اس کو رجوع بھی فرما لیا ہے. تو معزز سامعین کرام, ان 2 صورتوں میں کیا ہے, یہ توحید کے جو پاسبان اور محافظ کی حیثیت سے اس کے ساتھ ایک التجا ہے, اس سے ایک اللہ کے دربار میں بندہ گوش و گزار کر رہا ہے اور تمام آفتوں سے بلائیات سے اپنے رب کی پناہ میں مانگنے کی تلقین کی جا رہی ہے ان 2 صورتوں میں. تو توحید کے لیے اس اہتمام خاص کی ضرورت اس وجہ سے ہے کہ یہی جیسا کہ اوپر آپ پڑھ کر آئے ہیں کہ تمام دین کی بنیاد کیا ہے, توحید ہے, اور اللہ عز و جل کی ذات کی رضا اور اس کی مرضی حاصل کرنا ہے. تو اب اسی کی رضا کے لیے بندہ ہر کام کرے. اگر وقتی طور پر اس سے کوئی غلطی ہو جائے, لغزش ہو جائے, تو اساس دین سے وابستہ ہونے کی وجہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی اس غلطی کو معاف فرما دے. اچھا, اس کے برعکس کیا ہے, وہ دوسرا ایک گروہ ہے جو چاہے گا آپ کو اس دین سے دور کرنے کے لیے, اس توحید کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرے گا. جتنا ہو سکتا ہے وہ آپ کے اوپر دباؤ ڈالیں گے, ڈال کر کے ہٹانے کی کوشش کریں گے. شیطان جس کا اصل سرغنہ تو شیطان ہے, وہ مرتے دم تک کوشش کرتا رہے گا کہ آپ کو شکست دے دے, آپ کو راہ راست سے ہٹا دے. تو اب شیطان سے کہ داؤ آپ پہچان نہیں سکتے, وہ کب اپنا وار کھیلے گا, کیسے انسان پر شکست دینے کے لیے, چونکہ اس نے قسم کھا کر آئی ہے, اللہ سے اس نے قسم کھایا ہے, اللہ کو چیلنج دے رکھا ہے کہ وہ انسان کو گمراہ کر دے گا, توحید کی راہ سے ہٹا دے گا اور اس کو ہٹا کر شرک میں مبتلا کر دے گا. جیسے کہ سورہ اعراف میں ہمیں ملتا ہے
اس نے کہا تھا کہ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ سورۃ الاعراف ورس نمبر 16 اور 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شیطان نے کہا رب اغویتنی لاقعدن لہم، تو نے مجھے گمراہی میں ڈال دیا ہے، اس وجہ سے میں کیا کروں گا، لاقعدن لہم صراطک المستقیم، میں بھی کیا کروں گا، تیرے جو صراط مستقیم ہے، سیدھا راہ ہے، صراط مستقیم پر گھات لگا کے بیٹھ جاؤں گا۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی صراط مستقیم بول تو اب یہ ہر کوئی یہ کہے گا ہم صراط مستقیم پر ہے، ہم صراط، شیطان کیا کہہ رہا ہے، شیطان بھی کوئی الگ دوسرے راستے پر نہیں ہے، جس راستے پر انبیاء ہے، جس راستے پر اولیاء ہے، جس راستے پر صدیقین ہیں، جس راستے پر شہداء صراط مستقیم پر، اسی راستے پر شیطان کہہ رہا ہے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، تیرے صراط مستقیم پر میں گھات لگا کے بیٹھا رہوں گا۔ تو اب آپ کو کیسے پتا بھئی راستہ وہ دوسرا راستے پہ ہوتا تو آپ بولتے کہ بھئی شیطان دوسرے راستے پہ ہے، آپ صراط مستقیم پر ایک راستے پر چلیں گے، مگر قرآن کہہ رہا ہے، شیطان کیا کہہ رہا ہے، میں بھی صراط مستقیم پر ہوں، انبیاء بھی صراط مستقیم پر ہے، صالحین بھی، صدیقین بھی، شہداء بھی، سارے صراط مستقیم پر ہے۔ اب آپ کو کیسے پتہ چلے گا، تو بولے یہ انبیاء، اولیاء، صالحین، یہ شہداء کے ساتھ رہنے سے اس شیطان کے جو داؤ بیچ ہے، اس کے جو ٹرکس ہے، اس کے جو بھٹکانے کے ذریعے ہے، وہ پہچان سکتے ہیں آپ۔ پھر کہہ رہا ہے ثم لآتینہم من بین ایدیہم، پھر وہ کہتا ہے کہ میں گھات لگا کے تیری سیدھی راستہ پر بیٹھوں گا، پھر ان کے آگے سے آنے والوں کو، پیچھے سے آنے والوں کو، رائٹ سائڈ سے آنے والے، لیفٹ سائڈ سے آنے والے، ہر ایک کو میں تاکتے رہوں گا اور بھٹکاتے رہوں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، پس تو ان میں سے اکثر کو اپنا شکر گزار یعنی توحید کے راستے پر نہیں پائے گا۔ تو شیطان کے یہ جو ہتھ کنڈے قرآن کریم نے تفصیل کے ساتھ بیان کیے، پچھلے آپ قرآن کریم چلے جائیں تو اب اگر آدمی اس کے بھٹکاوے میں آ کر کے شرک کر لے گا تو کیا ہوگا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ شرک کو چھوڑ کر کوئی اور چیز، سارے دوسرے گناہ معاف کر دے گا مگر شرک کو ہرگز ہرگز معاف نہیں کروں گا۔ تو معزز سامعین کرام، اس کے علاوہ بھی قرآن کریم میں بے شمار مقامات پر جو شیطان کہتا رہا ہے اس کا ذکر ہمیں ملے گا۔ تو اب یہ شیطان سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ سب سے پہلا راستہ یہ ہے کہ وہ آپ اللہ کی پناہ میں آئے، اللہ سے اس کی پناہ مانگے۔ اللہ تعالیٰ اے باری تعالیٰ، آپ قرآن کریم پڑھتے ہیں کیا کہتے ہیں، اعوذ باللہ، یہ وہی اعوذ ہے، اسی سے تعوذ، اعوذ جو لفظ بنا ہے اعوذ اسی سے ہی ہے کہ اے باری تعالیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے۔ قرآن میں بھی آیا یہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب قرآن پڑھنے لگو، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو شیطان سے پناہ مانگا کرو، من الشیطان الرجیم، جو شیطان مردود ہے، رجیم ہے۔ تو معزز سامعین کرام، اب آپ کو کیا پتا چلا کہ پہلا جو سب سے بہترین راستہ ہے وہ یہ ہے کہ بھئی آدمی اللہ کی پناہ مانگے، اس کے بعد انبیاء، اولیاء، صلحاء، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ رہے، ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلے، تو آپ شیطان کے ہتھ کنڈوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ سب سے پہلا اللہ کی ذات پر اکتفا کرے، سب سے پہلے اللہ کے دربار میں جائے، پھر بعد میں جا کر کے بندہ ان لوگوں کی طریقہ کار سے صحیح علم حاصل کرتے ہوئے، قرآن کریم کے علوم سیکھتے ہوئے اللہ کی پناہ میں آ جائے۔ اب آئیے پہلی صورت کیا ہے؟ پہلی صورت ہے الفلق، اس میں ایک رکوع ہے، 5 آیتیں ہیں، 30 کلمات ہے اور 74 حروف پر مشتمل ہے۔ اور دوسری صورت جو ہے الناس، دیکھیے چونکہ دونوں کا شان نزول ایک ہے، دونوں کا بیک گراؤنڈ ایک ہے، دونوں کی وجہ نزول ایک ہے اور دونوں کے مضامین ایک ہے، تو اسی لیے ہم دونوں کو ایک ساتھ، یعنی یہ جو دو پیر ہے، جوڑی دار ہے، معوذ ہے، معوذتین ہے، یعنی دونوں جھاڑ پھونک کرنے والے، پھونک مارنے والے، یعنی تعویذ ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا بھائی، تعویذ سے ہی بنا ہے، یہ معوذ جو ہے تعویذ اسی سے بنی ہوئی چیز ہے۔ آج کل جو لوگ بولتے ہیں کہ بھائی تعویذ جائز نہیں ہے، حرام ہے، حلال ہے، شرک ہے وغیرہ ہے، میں اس کے ایٹ دا اینڈ جو ہے اس کی بھی تشریح آپ کو، اس کی بھی وضاحت کر دوں گا۔ تو یہی تعویذ سے ہی بنا ہے۔ ہمارے پاس جو تعویذ جو بولتے ہیں نا، تعویذ جو گلے میں لٹکائی جاتی ہے، وہ بھی اللہ کی پناہ مانگنے کے لیے، اللہ سے نظر بد سے، بیماری سے، شر سے، شیطان سے، جادو سے، سحر سے، کسی چیز کی وجہ سے آدمی اللہ کی پناہ مانگتا ہے تو اسی کو تعویذ یا پھر معوذ کہا جاتا ہے۔ سورۃ الناس، اس میں بھی ایک رکوع ہے، 6 آیات ہے، 20 کلمات ہے اور 79 حروف ہے۔ تو آپ دونوں سوروں میں کتنے آیتیں ہو گئی؟
ادھر 5 ہوئی ادھر 6، تو 11 آیتیں ہو گئی. ٹھیک ہے، 11 یہ عدد آپ یاد رکھیں، میں آپ کو آگے بتاؤں گا اس کی بارے میں. اب نزول کے بارے میں کیا ہے، اس بات پر تو سب علماء کا اتفاق ہے کہ یہ دونوں صورتیں ایک ساتھ نازل ہوئی. لیکن کہاں نازل ہوئی، پھر اس میں دو قول ملیں گے. ایک نے کہا کہ مکے میں، دوسرے نے کہا کہ یہ مدینے میں. مکے والوں نے کہا حسن بصری ہے، حضرت عطا، اکریمہ، جابر رضی اللہ عنہم، ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ مکے میں نازل ہوا. لیکن حضرت قتادہ، ابو صالح، عبداللہ بن عباس وغیرہ جیسے علماء کی ایک جماعت کا یہ قول ہے کہ یہ دونوں صورتیں مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور جمہور کا قول یہی ہے، جس بات پر فتویٰ دیا گیا ہے یہی ہے کہ یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے، کیونکہ اس کے لیے کئی احادیث ہمارے پاس مرفوع احادیث طیبہ ہمیں ملا کرتی ہے. کہ وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عقبہ بن عامر فرماتے ہیں، مجھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الم ترى آیات انزلت اللیلہ لم یرا مثلہن اعوذ برب الفلق اعوذ برب الناس. یعنی میں تمہیں خبر نہ دے دوں، یہ بتا نہ دوں کہ اللہ تعالیٰ نے آج رات مجھ پر ایسی آیتیں نازل فرمائی جس کی پہلے نظیر نہیں ملتی. وہ آیتیں ہیں اعوذ برب الفلق اور اعوذ برب الناس. یہ دو آیتیں فلق اور ناس کی دونوں صورتیں نازل ہوئی. اور حضرت عقبہ بن عامر کے بارے میں یہ بات یقینی طور پر مانی جاتی ہے کہ آپ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں مشرف با اسلام ہوئے. تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ آج رات مجھ پر یہ آیتیں نازل ہوئی جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، نظیر نہیں ملتی، اس بات کی قطعی دلیل یہ ہے کہ دونوں صورتیں مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. اسی پر اکثریت کی رائے یہی ہے، اسی پر. اور اس کا شان نزول کیا ہے، جیسا کہ علامہ ابن حجر الاسقلانی اور علامہ بدر الدین عینی نے اپنے آپ دونوں نے لکھا ہے کہ 7 ہجری میں جب ایک یہودی لبید بن عاصم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے کا جادو کیا، تو اس وقت جو ہے اس جادو کے اثر کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں صورتوں کو، یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو نازل کیا ہے. اچھا، اب آئیے کہ میں جیسے کہ ایک بات آپ کو عرض کیا تھا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہ وہ یہ دونوں صورتوں کو قرآن میں شمار نہیں کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ یہ تو معوذتین ہے، یعنی معوذتین ہے، یعنی جھاڑ پھونک کرنے والی صورتیں ہیں، جس کو امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے بھی نقل کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان دو صورتوں کے ساتھ فقط پناہ مانگنے کا حکم دیا تھا. اس وجہ سے وہ نماز میں بھی تلاوت نہیں کرتے تھے، اس وجہ سے وہ نماز میں بھی تلاوت نہیں کرتے تھے. یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا ایک انڈیویجول عمل ہے. تو اب حضرت عبداللہ بن مسعود تو ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے اصحاب صفہ میں سے ہے، سب کچھ ہے. تو مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی نظر سے یہ دونوں صورتیں نہیں گزری تھیں، جس کی وجہ سے ان کو یہ گمان اور شک پیدا ہوا کہ یہ قرآن کریم کا حصہ نہیں ہے، صرف یہ جھاڑ پھونک کرنے والی، یعنی پڑھ کر پھونکنے والی صورتیں ہیں. جیسا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرمایا کرتے تھے کہ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں صورتیں پڑھ کر حضرت سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ پر دم فرماتے تھے. تو معزز سامعین کرام، مگر پھر بعد میں جب اس بات کی وضاحت ہو گئی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے نزدیک، تو تب ان کو پتہ چلا کہ نہیں، یہ جو ہے اس کے قرآن کریم کا حصہ ہی ہے. ان کے جو شکوک و شبہات تھے وہ دور ہو گئے. اس کے بعد وہ خود مان لیے، اور ان کی پھر اس کا قرآن کریم کا جز ہونے کے بارے میں بھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وارضاہ نے اس پر یقین بھی کر لیا. اور جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے دور میں صحابہ کرام نے قرآن کریم کو جو ترتیب دیا، قرآن کریم کی جو ماسٹر پیس بنی تھی، تو جو کاپی بنی تھی، اس میں تمام صحابہ کا اجماع حضرت عبداللہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی نگرانی میں ہوا. تو اس وقت جب قرآن کریم لکھا گیا، اس وقت ساری صورتوں کو اس میں جمع کیا گیا، ساری صورتوں کو اس میں جمع کر دیا گیا. تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ اس وقت بھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس وقت موجود تھے، اور ان کو اس بات کا علم ہوا، اور وہ خود شریک رہے اس پروسیس کے دوران. تو اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ جو اعتراضات ہے کہ بھئی وہ نہیں مانتے تھے، مگر جب صحابہ کا جس بات پر اجماع ہو جائے تو اس وقت سے لے کر آج تک نہ کوئی شک کسی ورڈ کی کمی ہوئی ہے، نہ کوئی ورڈ آگے پیچھے ہوا ہے، نہ کوئی آیت نیچے اوپر ہوئی ہے. یہ ہو گیا ایک مسئلہ. اب دوسرا مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا کچھ اثر ہوا؟ اب یہ سوال ہے.
اور اس کے بارے میں میں آپ کو پہلے تو حدیث پاک سنا دوں جو ہمیں ملتا ہے، اس کے بعد پھر آپ کو وہ بتاؤں گا کہ اہل سنت والجماعت کا اس بارے میں اتفاق کیا ہے اور اس بارے میں مسئلہ کیا ہے۔ دیکھیے، جب مدینہ پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک پہنچے تو یہودی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے سے دشمن تو نہیں تھے، مگر جب ان کو پتہ چلا کہ بنو اسماعیل میں نبی آخر الزماں تشریف لائے ہیں تو ان کی دشمنی کا آغاز ہو گیا، دشمنی کرنے لگے۔ اور اب مجبوری یہ تھی کہ وہ لڑ تو نہیں سکتے تھے ظاہری طور پر، تو لہٰذا انہوں نے یہ کیا، کیونکہ اوس و خزرج کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دست مبارک پر اسلام لا چکے تھے اور بیعت ہو گئی تھی، تو اس وجہ سے وہ لوگ بھی کیا کرے، کمپرومائز کر لیے ظاہری طور پر، مگر اندرونی دشمنی تو ان کو کھل رہی تھی اور پک رہی تھی، اور انہوں نے کوششیں کی، سازشیں کرنے لگے کہ مسلمانوں کو لڑایا جائے، منافقین کا ایک گروہ بنایا گیا، مکے کے کفار کو بھڑکایا گیا، جنگوں کے لیے ان کو بھڑکایا، سب کچھ کیا، لیکن ہوا کیا، وہ ہر کام میں ناکام ہو گئے۔ اور اتفاق سے 7 سن ہجری میں 7th آفٹر ہجرہ میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ تشریف لائے اور حدیبیہ کا ایگریمنٹ ہو گیا، ٹریٹی آف حدیبیہ جس کو ہم کہتے ہیں، ایگریمنٹ حدیبیہ کا جو ایگریمنٹ تھا، جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے انا فتحنا لک فتحا مبینہ فرمایا، اے حبیب پاک ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرما دی۔ تو جب اتنی کامیابی والا ایگریمنٹ، حالانکہ بظاہری طور پر وہ تھوڑا مسلمانوں کے خلاف نظر آ رہا تھا، مگر دراصل اس کے اندر چھپے ہوئے کئی راز تھے اللہ کی اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی تھی اس میں۔ تو اب کیا ہوا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخیر و عافیت واپس آ گئے تو اب ان کو لگ گیا کہ بھائی اب سارا ہمارے معاملات ختم ہو گئے، ہماری سازشیں پوری ختم ہو گئی۔ اب جو لوگ دانا قسم کے لوگ تھے، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ نے بصیرت عطا کی تھی یہودیوں میں، وہ لوگ سمجھ گئے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین سے بے فکر ہو گئے، اب مکے سے کوئی اٹیک نہیں کرے گا، کیونکہ ایگریمنٹ ہو گیا ہے ان کے پاس 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ اب کیا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی طرف پلٹیں گے، یہودیوں کی طرف، خیبر کی طرف آئیں گے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ حدیبیہ سے آپ فارغ ہونے کے بعد پھر خیبر کی طرف چلے، خیبر کی طرف آئے اور آ کر خیبر میں پھر خیبر کی جنگ ہوئی، جس میں پھر سارے یہودیوں کا قلاقمہ کیا گیا، ان کو ختم کر دیا گیا۔ تو 7 سن ہجری میں ہوا یہ، جب آپ تشریف لائے تو یہودیوں کا ایک گروہ جو ہے مدینے کا ایک بہت مشہور اور نامور جادوگر تھا، میجیشین تھا، لبید بن عاصم، اس کے پاس گئے، اور بعض مورخین نے کہا کہ وہ یہودی تھا، بعض نے کہا کہ وہ انصار کے قبیلے کا ایک آدمی تھا، ہو سکتا ہے کہ وہ بعد میں یہودیت اختیار کر لیا یا پھر وہ یہودیوں کے ساتھ مل کر کے چال بازیاں کیا کرتا تھا۔ تو اس کے سامنے وہ خیبر کا وفد آیا اور ڈیلیگیشن آ کر کہنے لگا کہ بھئی ایسا ایسا ہوا، دیکھو قریش نے تو ہماری جو ہے ساری عزت خاک میں ملا دی اور ناک ہماری خاک آلود کر دی، اس وجہ سے کہ ہم تو سیاسی طور پر ان کو ناکام بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے تھے، ہم تو ساری کوشش کر چکے تھے مگر آخرکار ناکام ہو گئے، اب کیا کیا جائے، تم ہی کچھ کرو۔ اب ظاہری طور پر سارے بات ختم ہو گئی، ساری ناکامیاں مل گئی، اب ہمارے علاقے میں تمہارے جادوگری کی دھوم دھڑاکا ہے، ہر طرف سے مایوس ہو کر ہم تمہارے پاس آئے ہیں، اگر تم ہماری مدد کرے تو ہماری یہ مشکل آسان ہو سکتی ہے۔ انہوں نے اس کے لیے روایتوں میں آتا ہے کہ اشرفیاں پیش کی، سونے کی بہت قیمتی ہوتی تھی۔ چنانچہ لبید بن عاصم نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے بھائی، میں کروں گا۔ تو اب وہ تیار ہو گئے۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ ایک لڑکا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کبھی کبھی آیا کرتا تھا، وہ یہودی تھا، کسی طرح اس کو ورغلا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کنگھی ہوتی ہے، قوم جس کو ہم کہتے ہیں، وہ اس کا ایک ٹکڑا اور اس کے اندر چند آپ کے منہ مبارک یعنی بال تھے وہ لے لیے گئے، اور اس کے بعد اس نے لبید نے اس کی بیٹیوں نے جو اس کے فن میں روایتوں میں آتا ہے کہ اس کی بیٹیاں بھی جادوگری میں بہت آگے تھے، باپ سے 2 قدم آگے تھی، تو جادو کیا اور ان چیزوں کو جو ہے تر کھجور کا جو خوشے ہوتے ہیں کہ غلاف میں کور کر کے ایک بنو رزیق کے ایک کنواں تھا اس کی تہ میں لے جا کر کے بھاری پتھر کے نیچے رکھ دیا گیا۔ اچھا، اب کیا ہو گیا کہ کچھ ماہ گزر گئے، ایسے ہی 4-5 ماہ 6 ماہ گزر گئے، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا معمولی اثر نظر آنے لگا کہ ان میں سے ایک آخری ایام تو ایسے تھے، آخری 3 دن جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا تکلیف زیادہ ہونے لگی، اس جادو سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قدر تکلیف محسوس ہوتی۔ اس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے، روح المعانی علامہ آلوسی نے، اور علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں یہ نقاہت آنے لگی، بظاہر اس کی کوئی ظاہری وجہ نظر نہیں آتی تھی، یعنی جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے تو جو آپ نہیں کرتے تھے
آپ کو یہ خیال پیدا ہوتا تھا کہ شاید میں نے کر لیا ہوگا. تو اس کی کتب احادیث میں کئی تشریحات ملتی ہے. اس کا پورا لب لباب یہ ہے کہ حدیث پاک جو ملتی ہے کہ ساری اگر جمع کر لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جسمانی طور پر کوئی کمزوری یا نقاہت محسوس ہوتی. لیکن اچھا، اب یہاں پر کوئی یہ سوال ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری طور پر نقاہت یا کمزوری محسوس ہو رہی، تو کیا نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت کے فرائض ہیں اس پر بھی کوئی اثر ہوا کیا؟ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے. دیکھیے، ہمارے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو پہلو ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دو پہلو ہیں ہمارے پاس. ایک تو نبوت والا پہلو ہے، ایک ہے بشری پہلو. بشری تقاضے جو ہوتے ہیں وہ بشری پہلو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. ایک نبوت کا نورانی پہلو ہے اور ایک ہے بشری پہلو. تو اب جو نبوت کا جو پہلو ہے اس پر ایک کوئی ضعیف حدیث میں بھی یہ نہیں بتا سکتا کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے فرائض کے بارے میں بال برابر یا رتی برابر بھی فرق ہوا ہو، یا نعوذ باللہ نماز کے معاملے میں یا تلاوت قرآن کے بارے میں کسی معاملے میں کچھ فرق نہیں آیا. اور جو ظاہری تکلیف ہوئی آپ کے وہ بشری جسم کو ہوئی تھی، اور یقیناً ہم وہی بشری تقاضے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس کے بارے میں ہم کئی مقامات پر پڑھتے ہیں اور کئی مقامات پر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بخار بھی آیا ہے بشری عوارض کے تحت، کبھی بخار آیا، کبھی سر درد ہو رہا ہے، کبھی چونٹ لگ رہی ہے، کبھی دندان مبارک شہید ہو رہے ہیں، طائف میں پنڈلیوں سے خون بہہ رہا ہے، احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارکہ، آپ کی گال زخمی ہو رہے ہیں. سب واقعات کیا ہے ہمیں تاریخ میں اور سیر اور احادیث کی کتابوں میں ملتے ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بشری جو لبادہ ہے، بشری حیثیت ہے، اس پر افیکٹ ہوتا ہے. اس کا افیکٹ، کسی بھی چیز کا افیکٹ آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ آپ کی نبوت کے معاملے میں ہوا ہے، نہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کو کے بارے میں آپ کے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اے حبیب پاک ہم نے آپ کی حفاظت، عصمت فرمائی ہے اور حفاظت فرمائی ہے. اچھا، تو اب جب تکلیف تھوڑا بڑھنے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اسی رات، ایک رات آپ نے خواب دیکھا. کیا فرماتے ہیں کہ دو فرشتے آئے ہیں، ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہیں خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. چونکہ خواب بھی انبیاء کرام کے نبوت کا حصہ، نبوت ہوتی ہے اور وہی ہوا کرتے ہیں. تو حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو اٹھنے کے بعد آپ نے بتایا کہ دو فرشتے بات کر رہے تھے. ایک پوچھ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک میں نقاہت کیوں ہیں، دوسرا کہہ رہا تھا کہ نہیں فلاں جو ہے علاقے کا لبید نے جادوگری کی ہے، میجک کیا ہے آپ کے اوپر. تو بولے کہاں پر رکھا گیا؟ بولے وہ فلاں کنواں جو ہے، وہ فلاں کنویں کے اندر جو ہے اس کو نیچے کی طرف دبایا گیا، بنو رزیق کا، زریق کا، یا پھر دوسرا جو بھی آیا، کئی اور زروان وغیرہ جو نام آئے ہیں، اس کنویں میں رکھا گیا. تو بولے کیا کہاں رکھا گیا؟ اچھا یہاں رکھا گیا. ساری تفصیلات کس پر کیا گیا؟ آپ کی کنگھی پر کیا گیا اور آپ کے بال لے کر کے کیے گئے. ساری باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چل گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی عائشہ کو بتایا ساری چیزیں. تو حضرت عائشہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہوئی ہے، کیا دو آدمی آپ کے پاس آئے تھے تو کیا فرمائیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ دو آدمی ایک روایت میں آیا کہ وہ جبریل اور میکائیل تھے. تو جب یہ ساری باتیں ہو گئی تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کرام کو اچھا یہ بھی پوچھا کہ بھئی کیا کیا جائے، اب کیا کرنا چاہیے؟ تو ایک فرشتے نے کہا کہ اس کنویں کا سارا پانی نکال دیا جائے، پھر اس پتھر کے نیچے سے ان چیزوں کو نکالا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حضرت سیدنا علی مرتضیٰ، حضرت سیدنا عمار بن یاسر، حضرت زبیر رضی اللہ عنہم کو اس مقصد کے لیے کہ اس کنویں کی طرف روانہ فرمائیں. انہوں نے پانی نکال کر کے اس کنویں کو خشک کر دیا، پورا پانی نکال دیے. اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی وہاں تشریف لے گئے. پتھر کو اٹھایا تو اس کے نیچے سے وہ غلاف نکلا، اسے کھولا گیا تو اس کے اندر کنگھی کا ایک ٹکڑا تھا، چند بال تھے جو تانت کے ایک ٹکڑے میں بندھے ہوئے تھے، اور اس تانت جو تھا اس میں 11 گیٹھیاں بھی دلی ہوئی تھیں، 11 گیٹھیاں بھی دلی ہوئی تھیں. اور میں نے آپ کو ابتدا میں اس کے مضمون کے ابتدا میں کیا کہا تھا؟ سورہ فلق کی 5 آیتیں، سورہ ناس کی 6 آیتیں، تو ہو گئی کتنی؟ 11. یہاں بھی 11 گیٹھیاں گھانٹ دلی ہوئی تھی، 11 گانٹ تھی. اسی اسنا میں حضرت جبریل امین تشریف لائے اور یہ دونوں صورتیں پڑھ کر کے سنائے اور عرض کیے آپ اس صورت کی ایک ایک آیت پڑھتے جائیے، ایک ایک گروہ، ایک ایک گھیٹی کھولتے جائیے، ایک ایک ناٹ کھولتے جائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سوئی نکالتے جائے، ایک اور سوئیاں بھی چبھی ہوئی تھی، ایک پتلے کے ٹائپ میں بنایا گیا تھا، اس کے اندر سوئیاں بھی چبائی گئی تھی. تو چنانچہ دونوں صورتوں کی 11 آیتیں پڑھی گئی، ان کی تلاوت سے 11 گرہیں گیٹیاں کھلتی گئی اور ساری سوئیاں نکل گئی. اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری جسم پر جو اثر ہوا تھا وہ دور ہو گیا.
صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دیں تو اس بدبخت کا ہم سر قلم فرما دیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا عطا فرما دی اور میں ان اپنے لوگوں کے میں فتنے کی آگ بھڑکانا نہیں چاہتا. یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان اور عظمت، آپ کی رحمت للعالمین. تو یہ تھا واقعہ، میں آپ کے سامنے ذکر کر دیا. مگر جو بعض حضرات ہے وہ یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر بھی اس کا اثر ہوا، اور جس کی وجہ سے آپ نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، مشرکین تو اتنا نہیں اٹھائے یہ مسئلے کو. آپ کو کرسچنس اور جیوز کے پاس ملے گا، اور معتزلہ جو لوگ ہیں ان کے پاس ملے گا. وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کچھ آیات قرآن کریم کی بھول گئے، نعوذ باللہ، اور غلط بات بتا دی. نعوذ باللہ من ذالک، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. اس کا کوئی حدیث میں کہیں پر بھی ذکر نہیں ملتا. واللہ یعصمک من الناس، اللہ نے تو آپ کی عصمت کی، حفاظت کا اللہ نے وعدہ فرمایا ہے، قرآن کریم میں اس کا ذکر فرما دیا ہے. تو یہ پتہ چل گیا کہ جو واقعہ ہوا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری جسم پر ہوا ہے. اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ وہ ظاہری جسم پر کچھ اثرات ہوئے، مگر آپ کی قلب مبارک پر، آپ کی نبوت پر، آپ کی نورانیت پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا. اب ایک بات یہاں مسئلہ پیدا ہوگا کہ بھئی کیا جادو کی کوئی حیثیت ہے، کیا حقیقت ہے؟ تو دیکھیے جادو کی حقیقت ہے، جادو کا میجک کا ایگزسٹنس ہے، مگر اس کی حقیقت کیا ہے کہ بھئی کوئی چیز جو ہے حقیقت سے بدل جاتی ہے، یا آپ کو صرف نظر بند کر دیا جاتا ہے. آپ کی سائٹ پر کوئی چیز آپ کو دھندلی سی نظر آتی ہے، یا جو دکھایا جاتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے. اب یہ تفصیلی بحث ہوگی اگر ہم اس میں جائیں تو، مگر جادو کی حقیقت ہے. مگر جادو کا کرنا، کروانا، جادوگر کی مدد لینا، کچھ کرنا، یہ ساری چیزیں حرام ہیں اسلام میں. آپ بولیں گے یہ کیا بات بھائی، جادو تو ہے مگر اس کا کرنا حرام ہے، یہ کیسی بات ہوئی؟ تو دیکھیے زہر کا وجود ہے، دنیا میں زہر ہے، اللہ نے زہر بھی بنایا نا. سانپ کے منہ میں زہر ہے، کیا کوئی جا کے آدمی سانپ کے منہ میں ہاتھ ڈالے گا؟ نہیں ڈالتا. زہر ہے، زہر کوئی کھاتا نہیں. کیوں؟ کیونکہ بھائی مر جائے گا، پتہ ہے اس کو. تو اسی طرح جادو کا ایگزسٹنس ہے، وجود ہے، مگر اس کا کرنا حرام ہے. جس طرح زہر کا موجود ہے اس کا کھانا حرام ہے، اور خود آپ کی جان چلے جاتی ہے. قرآن کریم میں مختلف مقامات پر آپ کو ملے گا کہ جادوگری کے بارے میں فرعون کے قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگروں کو پیش کیا تھا. تو اب ایک بات کیا پتہ چلتی ہے کہ اب کس کو پتہ چلے گا کہ جادوگر کون ہے، اور پھر یہ کرنا، پھونک پھاک کرنا، پڑھنا، پھونکنا، یہ اس کا ذکر کہاں ملے گا؟ تو پہلے تو جادوگری ہے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جادوگروں کا رت سکھایا گیا تھا. جادوگری جو اس دور پہ عام تھی، اس کا رت سکھانے کے لیے معجزہ جادوگری کے ٹائپ کا دیا گیا تھا. اچھا جادوگری میں اور معجزے میں کیا فرق ہے؟ جادوگری آدمی کو ہدایت نہیں دیتا، وقتی طور پر ہوتا، آپ کی امیجینیشن پر، آپ کے آنکھوں پر اور آپ کے دماغ پر کچھ وقفے کے لیے اس کا اثر رہتا ہے، وہ دیر پا نہیں رہتا. مگر معجزے کا اثر دیر پا رہتا ہے، آپ کو ہدایت دیتا ہے، اور وہ اللہ کا کام ہوتا ہے، انسان کے بس کا کام نہیں رہتا. معجزہ انسان کے بس کا کام نہیں، وہ اللہ کی مرضی اور اس کی قدرت سے ہوا کرتا ہے. اب آ جائیے تیسرا اہم مسئلہ کہ وہ یہ کہ بھئی کیا جھاڑ پھونک کرنا، کسی کو پڑھ کر پھونکنا، کیا یہ جائز ہے؟ تو یقیناً اب یہ سورہ ہی بتا رہے ہیں کہ کسی کو پڑھ کر پھونکنا جائز ہے. کوئی اگر آدمی بیمار ہو جائے تو اس کو پڑھ کر پھونکنا یقیناً جائز ہے. اسلام نے شرک کا خاتمہ کیا ہے. کوئی دیوی، دیوتا یا چاند، تارا، سورج، اس قسم کی کوئی اگر منتر پڑھ کر کے ان سے مدد لے کر کے آدمی کوئی اس قسم کے کوئی نقشے بنا کر کے تعویذ، اس قسم کی کوئی تعویذ بنا کر کے استعمال کرتا ہے جس میں سورج اتار رہی، چاند اتار رہی، تاروں کے کوئی نمبرز لکھ رہی، کر رہی، یہ قسم کی اگر کوئی تعویذات ہے تو یہ اسلام میں قطعاً حرام اور منع ہے. جن احادیث سے دم کرنے کی، جھاڑ پھونک کرنے کی جو احادیث میں ممانعت آئی ہے، تعویذ لٹکانے کی جو ممانعت آئی ہے، وہ اس قسم کے شرکیہ افعال مراد ہے. یعنی کوئی اگر شرکیہ، کوئی شیطان کے نام کی تعویذ ڈال لیا تو یہ حرام ہے اسلام میں. جو حدیث پاک میں ہے کہ جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا، یہی بات ہے. یہ ان لوگوں کے لیے ہے، یہ اس قسم کے تعویذوں کے لیے ہے، یہ عام قسم کی تعویذوں کے لیے ہرگز نہیں ہے. کوئی اگر غیر خداؤں کا منتر پڑھ کر پھونک رہا ہے آپ کے اوپر، غیر مسلم ہے، منتر پڑھ کر کے پھونک رہا ہے، تو یہ حرام ہے آپ کے لیے. اس قسم کی دم کروانا، اس قسم کی تعویذ پہننا یہ حرام ہے. ہاں اس کے برخلاف اگر کوئی اللہ کے اسماء حسنہ کے نام کی تعویذ ہے،
کوئی قرآن کی آیت سے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی کوئی حدیث ہے، کوئی جملہ ہے، اس کی تعویذ پہنتا ہے یا اس سے دم کرتا ہے تو یہ شرک نہیں ہے بلکہ یہ جائز ہے، کیونکہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ پر دم فرماتے تھے، صحابہ کرام پر بھی دم پڑتے تھے، حضرت امام حسن امام حسین پر تو خصوصیت کے ساتھ یہ سورہ پڑھ کر کے دم کرتے تھے، یہ صورتیں خود بتا رہی، معوذتین اس کے نام خود بتا رہے ہیں، پڑھ کر پھونکنے والی صورتیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کرتے تھے۔ اور اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق ومن کل عین لامہ ومن ہمزات الشیاطین، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب کے والد نے حضرت یعقوب کے والد یعنی حضرت اسحاق نے حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو سکھایا تھا، حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹوں حضرت اسماعیل اور اسحاق کو سکھایا، وہ اپنے بیٹوں کو یعقوب علیہ السلام ان کو سکھایا کرتے، یہی الفاظ میں اپنے بچوں کو یعنی حضرت امام حسن امام حسین کو پڑھ کر پھونکتے بھی تھے اور یاد بھی دلاتے تھے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامہ، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں، یہ کیا ہے؟ جھاڑ پھونک ہے، دم کرنے کی دعا ہے۔ سورہ فاتحہ کیا ہے؟ رقیہ نام آیا ہے، کیونکہ پڑھ کر پھونکے جانے والی صورت، اس کا نام شفا بھی ہے، شفا دینے والی۔ تو معزز سامعین کرام، ان دونوں صورتوں کا نزول جو ہے، جو نازل ہوئے ہیں، اس کے پڑھنے کی برکت سے جادو کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جو اثر ظاہری طور پر ہوا تھا وہ دور ہوا، تو اس سے پتہ کیا چلا کہ اسلام میں ہر پڑھ کر پھونکنے والی چیز ناجائز نہیں ہے۔ جو چیز اسلام قرآن اور حدیث میں ذکر کردہ چیزوں کو اگر کوئی پڑھ کر پھونکتا ہے تو یہ بالکل جائز ہے، اس کو شرک کہنے والا آدمی جاہل ہے اور اس کو قرآن اور حدیث کا علم نہیں ہے۔ تعویذ پہنتے ہیں لوگ، ٹھیک ہے، تعویذ حضرت عبداللہ بن عمر جو ہے اپنے بچوں کو اور خاندان کے بچوں کو جو ہے گلے میں ڈالا کرتے تھے تعویذ، کس بات کی؟ قرآن کریم کی آیات کی اور اللہ عز و جل کے اسماء مبارک، ہر اللہ کے ایک نام کی ایک تاثیر ہے۔ اگر کوئی آدمی کوئی پریشان حال ہے، بیمار ہے، اس نے اللہ شافی کی اگر کوئی تعویذ گلے میں لٹکاتا ہے تاکہ اس سے اثر، وہ کس کے لیے ہے تعویذ؟ بچوں کے لیے ہے۔ چھوٹے بچے جو یاد کر کے پڑھ نہیں سکتے ان کے لیے گلے میں تعویذ ڈالی جاتی ہے، جو پڑھ سکتا ہے وہ اسے چاہیے کہ وہ خود اپنے آپ وہ نام اور وہ اوراد وہ اسما وغیرہ پڑھ کر کے اپنے اوپر وہ دم کر لیا کرے۔ سمجھے آپ؟ فرق سمجھ جائیے کہ تعویذ کا فرق کیا ہے۔ جو چیز حرام کام کی ہو وہ حرام کام کی تعویذ استعمال کرنا شرک ہے، وہ جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے حدیث پاک میں بیان فرمایا، اگر وہ تعویذ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے اسماء مبارکہ اور آپ کی تعلیمات کے انڈر میں آتی ہے وہ پھر آپ کو جائز ہوگا۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول رہا کرتا تھا کہ ہر رات جو ہے آپ سونے سے پہلے آخری 3 قل پڑھتے، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھتے، اپنے دونوں ہاتھوں پر دم فرماتے اور سارے جسم پر پھیر لیتے تھے۔ یہی معمول حضرت عائشہ صدیقہ کا تھا، اور ان احادیث کو محدثین نے نقل کیا، امام بخاری نے، امام مسلم نے، امام مالک نے، امام ابن ماجہ نے، امام ابو داؤد نے، سب نے اس کو نقل کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی کئی اور ملے گا کہ بسم اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ بھی دعا پڑھا کرتے تھے، جب بھی جو کوئی جگہ درد ہوتا تو وہ درد کی جگہ یہ ہاتھ رکھ کے یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ اس کو امام احمد نے مسند میں نقل کیا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کچھ علیل ہو گئے، کچھ بیماری ہوئی تو عیادت کے لیے جبریل امین نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، کیا آپ بیمار ہو گئے؟ تو فرمایا کہ ہاں۔ تب حضرت جبریل نے یہ پڑھ کر آپ پر دم کیا، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک، کہ اے اللہ میں اللہ کا نام لے کر آپ پر دم کرتا ہوں، پڑھ کر پھونکتا ہوں، ہر اس چیز سے جو آپ کو اذیت دے، ہر اس آنکھ سے اور آدمی سے اور حسد کرنے والی نظر سے، آنکھ سے اور نظر بد سے، اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے، میں اللہ کا نام لے کر آپ پر دم کرتا ہوں۔ تو اس قسم کی کئی اور احادیث آپ کو مل جائے گی، صحیحین میں ملے گی۔ تو معزز سامعین کرام، ہر جھاڑ پھونک کرنے والی چیز شرک نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود واضح حدیث پاک ہے، عوف بن مالک سے یہ مروی ہے رضی اللہ عنہ سے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، رسول اللہ ہم جاہلیت کے دور میں جھاڑ پھونک کرتے تھے، تو اس کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو پڑھ کر تم دم کیا کرتے تھے وہ مجھے سناؤ۔ جھاڑ پھونک کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے جب تک کہ تم اس میں شرک نہ کرو، یعنی کوئی بت کا نام لے رہے ہیں، اس سے مدد حاصل کر رہے ہیں، تو یہ چیز جو ہے اسلام میں پھر جائز قرار نہیں پائے گی۔ تو یہ تھا
تھوڑا سا لب لباب اور موضوع تھا، چونکہ اس کی ضرورت تھی تاکہ دونوں صورتوں کو ہمیں سمجھنے کے لیے آسانی ہو جائے، اس لیے تھوڑا سا طویل ہو گئی ہے۔ دو تین باتیں جو اہم تھی، پہلی چیز یہ کہ سورہ کہاں نازل ہوا، مدینہ پاک میں اکثریت نے کہا۔ دوسرا اہم بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کی کوشش کی گئی اور ظاہری آپ کے جسم پر اس کا اثر ہوا۔ اور تیسری چیز جو ہے، یہ قرآن کریم کا جز ہے یا نہیں، حصہ پارٹ ہے یا نہیں۔ اور چوتھی چیز، اسلام میں جھاڑ پھونک کرنے کی کیا حیثیت ہے اور کیا حقیقت ہے۔ آئیے اب آتے ہیں ہم قرآن کریم کے اس سورہ مبارکہ کے لفظی معنی کی طرف۔ قل، اے حبیب پاک آپ فرمائیے، آپ کہہ دیجئے، اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں، میں پناہ لیتا ہوں، برب الفلق، فلق کے پروردگار کی۔ الفلق، فلق کہتے ہیں پھاڑنے کو، کھولنے کو، فلقہ، فلق، جیسے کہ ہمیں فلق، ہم آگے میں تشریح کے دوران آؤں گا کہ قل اعوذ برب الفلق، آپ فرمائیے اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں پناہ لیتا ہوں پروردگار، کھولنے، صبح کے پروردگار کی، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا فرمایا، اس چیز کے شر سے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیرے کی آفت سے جب وہ چھا جائے، غاسق، اندھیرا، اندھیرا جب ہو جاتا ہے نا، رات کی بات ہو رہی ہے کہ جب اندھیرے کی رات آ جائے، اندھیرے کی آفت، جب اندھیرا چھا جائے، خصوصاً رات کی تاریکی کے شر سے جب وہ چھا جائے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور پناہ مانگتا ہوں میں اس کے شر سے جو گیٹھیاں ڈالنے والی، پھونک مارنے والوں کی آفت سے اور ان کے شر سے، یعنی ان کے شر سے بھی پناہ مانگتا ہوں جو پھونکے مارتی ہیں، گروہ یعنی گیٹھیاں ڈالتے ڈالتے، العقد کہتے ہیں گیٹھی مارنے کو۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اور میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی دربار میں، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں ہر حسد کرنے والے کے شر سے جب کہ وہ حسد کر رہا ہوگا، جب حسد وہ کرے گا یا کر رہا ہوگا۔ تو یہ تھا ترجمہ۔ اب آئیے کہ تھوڑا الفاظ کی طرف آ جاتے ہیں۔ الفلق کا معنی جو ہے عمومی طور پر صبح کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کے اصل معنی پھاڑنے کے ہے، جیسے کہ کون سے سورہ میں آیا ہے، دیکھیے سورہ الانعام میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں اس کا ذکر کیا ہے، ورس نمبر 96 میں فرماتا ہے، ان اللہ فالق الحب، 95 میں، ان اللہ فالق الحب والنوا، اللہ تعالیٰ کون ہے جو حب اور نوا یعنی آم کی گٹلی کو اور بیج کو پھاڑتا ہے، یعنی پھاڑ کر کے کسی چیز کو پھاڑ کر نکلنا، یعنی اس کے اندر سے پھر پودا نکلے گا، پھاڑے گا، الگ کرے گا، پھر اس کے اندر سے پودا نکلے گا۔ تو یہ ہے۔ اسی طرح زمین اور آسمان کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، کانتا رتقن ففتقناہما، وہ دونوں جو ہے بند تھے، رتقن ملے ہوئے تھے، جڑے ہوئے تھے، ففتقناہما، ہم نے ان کو پھاڑ دیا، علیحدہ علیحدہ کر دیا، یعنی آسمان کو کھول کر اس سے پانی برساتے ہیں اور زمین کو پھاڑ کر اس کے اندر سے نباتات نکالتے ہیں، ایک معنی ہوگا۔ اگر دوسرا معنی آج کی ایڈوانس سائنس جو ہے اگر اس کے معنی میں دیں گے تو بگ بینگ تھیوری بنے گی اس سے۔ یہ سورۃ الانبیاء ورس نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کیا ہے بگ بینگ تھیوری، یہی تو ہے کہ بھئی کیا کہتی ہے تھیوری، دونوں زمین آسمان ملے ہوئے تھے، سارے ملے ہوئے تھے، ایک دھماکہ ہوا، دھماکے نے ان کو الگ الگ کر دیا ایکسیڈنٹلی۔ اب سائنس تو یہ کہتی ہے وہ ایکسیڈنٹلی ہوا، ان کے پاس جب کوئی تھیوری نہیں ملے گی، کوئی ان کے پاس لاجک یا ریزننگ نہیں ملتی سائنس کے پاس، تو اس کو ایک نام دیتے ہیں، یہ ایکسیڈنٹلی ہو گیا۔ مگر وہ بھی مانگتے ہیں ایک زوردار دھماکہ ہوا، اس دھماکے کی وجہ سے وہ الگ ہوا۔ قرآن کہتا ہے اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، وہ دونوں جڑے ہوئے تھے، ساری چیزیں جمع تھی، ففتقناہما، جو یہ سائنس کہتی ہے کہ وہ اپنے آپ علیحدہ ہو گئے، قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان دونوں کو جدا کیا، ہم نے ان دونوں کو علیحدہ پھاڑ دیا، الگ الگ کر دیا، الگ الگ کر فرمایا۔ تو معزز سامعین کرام، الفلق کا جو ترجمہ ہوتا ہے پھاڑنے کے لیے، علیحدہ کرنے کے لیے، فالق الحب والنوا۔ تو معزز سامعین کرام، اللہ عز و جل فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ صبح جو ہے رات کو پھاڑ کر کے صبح نکلتی ہے، چیر پھاڑ کر کے صبح نکلتی ہے، تو اس وجہ سے صبح جو ہوتی ہے رات کا سینہ چاک کر کے باہر نکلتی ہے، اسی وجہ سے یہاں پر یہ معنی لیا گیا کہ الفلق، صبح کے پروردگار کی، صبح کے پروردگار کی، چونکہ یہ معوذتین ہے اور اس سورہ مبارکہ میں اللہ کی پناہ مانگی جا رہی ہے، ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی جا رہی ہے، اور یہ بتلایا جا رہا ہے کہ ہر چیز کا مسجود ملائک اللہ کی ذات ہے، نہ صبح کا سورج نکلنا ہمارے لیے خدا ہے۔ ہاں، یہاں پر بھی بات ہو رہی ہے تو صبح کے پروردگار کی پناہ لے رہے ہیں، صبح کی پناہ نہیں۔
اب لوگوں میں مسئلہ یہی تو ہوا، صبح کی پناہ سے مراد لیتے لیتے کیا ہو گیا، سورج کی پوجا میں لگ گئے. صبح کس سے ہو رہی؟ سورج سے ہو رہی، یعنی وہ فائدہ دینے والا ہے، لوگ اس کی طرف چلے گئے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو نشو و نما ہوتی ہے، صحت اور صحت کے لیے جو خطرناک چیزیں ہوتی ہے ان کا ذکر ملے گا پہلے سورے میں، اور دوسری صورت میں وہ چیزوں کا ذکر ہوا جو ایمان اور ایقان، انسان کے یقین کو اور ایمان کو ہلانے والی ہے، ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے دوسری صورت میں ذکر کیا. تو اس پہلی صورت میں پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اپنے محبوب کریم کو حکم دے رہا ہے، اے حضور، اور حضور کے واسطے ہر امتی کو قیامت تک آنے والے ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ کہہ دو کہ میں پناہ لیتا ہوں صبح کے پروردگار کی، جس نے رات کی تاریکی کو صبح کے اجالے میں تبدیل کر دیا، رات کے سناٹے اور ویرانے کو دن کی رونقوں سے روشنی نواز دیا، جس نے رات کی وحشت، رات کا وقت وحشت کا وقت ہوتا ہے، آگے اس کا لفظ بھی آئے گا، آگے کے سورے میں بھی آئے گا اور غاسق اذا وقب کے الفاظ میں بھی ملے گا. رات جو ہے ایک وحشتناک ہوتی ہے، آدمی ڈرا کرتا ہے رات کے اندھیروں سے. ہوتا کیا ہے، سارے چرند پرند اپنے اپنے گھونسلوں میں چلے جاتے ہیں، سورج چلا گیا، چاند چلا گیا، اندھیرا چھا جاتا ہے. تو جب رات آ جاتی ہے تو پھر جنات، شیاطین وغیرہ کا خروج بھی ہوتا ہے. تو وہ جو وحشتیں تھیں اللہ تعالیٰ نے ان وحشتوں کو سکون اور راحت میں تبدیل فرما دیا. رات میں آدمی کوئی کام نہیں کر سکتا، دن اس کے لیے پیدا فرما دیا. تو رات کو دور کر کے اللہ تعالیٰ نے بندے پر کرم فرما کر کے صبح پھر پلٹا کر کے واپس لایا ہے. تو اسی لیے فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے رات کو ڈبا کر کے دن نکال کر لایا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے بندہ کہہ رہا ہے اعوذ برب الفلق، میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے پروردگار کی، اس رب کی جس نے کہ یہ صبح پیدا فرمائی ہے، صبح نمودار فرمائی ہے. من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے کہ جو اس نے پیدا فرمایا ہے. یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ تمام عالم کے نمودار کرنے والے خدا کی پکارنے کی تلقین کی گئی. یہاں بتلایا جا رہا ہے، ہمیں کیا پتا ہے بھئی کہ کتنے قسم کے شر ہے. شر کیا ہے؟ شر جو ہے ایک کسی بھی قسم کا فساد ہے، فتنہ ہے. تو بتلایا جا رہا ہے کہ ہر چیز میں دو پازیٹیو، ایک پازیٹیو ایک نیگیٹو. انسان میں لے لیں آپ، ایک اچھی چیز ملے گی، ایک بری چیز ملے گی، ہر ایک میں ملے گا، ہر ایک میں فائدہ بھی ہے، نقصان بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ، ہمیں کیا پتا کس چیز میں کتنا نقصان ہے، کس چیز میں کتنا فائدہ ہے. تو ہم اللہ کے دربار میں کہہ رہے ہیں من شر ما خلق، ہر اس چیز کو جس نے تو نے پیدا فرمایا اس کے اندر پائے جانے والے شر سے ہم تیری پناہ مانگتے ہیں. اس کی تفصیلات ہم کو پتہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کے اندر کتنی شر ہے، کتنے ہمارے لیے تکالیف ہے، کتنے مشکلات کے باعث ہے، کس میں رکھا ہوا ہے. انسانوں میں کتنے ہیں، جانوروں میں کتنے ہیں، ذرات میں کتنے ہیں، حشرات میں کتنے ہیں، ہم کو کیا پتہ. مگر ہر شر جو ہے، یہ ایک بات یہاں پر توحید کے حوالے سے، عقیدے کے حوالے سے بتاتے ہوئے چلوں کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں خیر بھی پیدا فرمایا، شر بھی پیدا فرمایا. اب اللہ کی مرضی جب ہوتی ہے تو وہ چیز ہمارے لیے خیر بناتی ہے، وہ چیز سے خیر نکلتا ہے. اگر اللہ کی مرضی نہ ہو تو اس سے شر بنتا ہے. جیسے میں مثال دوں، بارش ہے، بارش دنیا کے لیے سراسر رحمت ہے، ہر آدمی بارش کے لیے دعا کرتا ہے، بارش انسان کی بقا کے لیے ضروری ہے. اللہ فرماتا ہے وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، کہ اللہ نے آسمان سے مبارک برکت والا پانی نازل فرمایا. اگر وہی اللہ کی جب تک مرضی شامل ہے وہ رحمت والا پانی برستا ہے، اگر وہی رحمت والا پانی اللہ کی مرضی بدل جائے تو وہ عذاب میں بدل جاتا ہے. طوفان آ گیا، پانی بارش وہی ہے، مگر اللہ کی مرضی جہاں خیر کی آئے تو خیر ہے، جہاں شر کی طرف چلا جائے تو پھر اللہ کے اذن سے وہ شر والا بن جاتی ہے. تو اسی طرح خود انسان کے اندر بھی شر بھی ہے، خیر بھی ہے. جب وہ اس کو خیر کے لیے استعمال کرے گا، جب اللہ کی مرضی ہے خیر کے لیے استعمال ہوگا، اور پھر آدمی اگر اس کو شر کے لیے استعمال کرنا ہے تو پھر آدمی اس کو اپنی ذات کے لیے شر کی طرف استعمال کرتا ہے. تو ہمیں کیا پتا کون سی چیز میں کتنا شر ہے. تو ہم اللہ کو فرما رہے ہیں ہر اس چیز کے شر سے جس کو اس نے پیدا کیا. اے باری تعالیٰ تجھے ہی پتا ہے کہ اس میں کتنا شر ہے، ہر قسم کے شر سے ہماری حفاظت فرما. ومن شر غاسق اذا وقب، اور ہماری حفاظت فرما اس شر سے، رات کی تاریکی کے شر سے، اذا وقب، کہ جب وہ چھا جائے، جب وہ کور کر لے ساری چیزوں کو، چھا جائے. الغاسق کہتے ہیں کہ اندھیری رات کو کہتے ہیں کہ جب اندھیرا چھا جائے تو اس رات کو، اور اندھیرا گھٹاٹوپ تاریک اندھیرا ہو جائے تو اس کو غاسق کہا جاتا ہے. قرآن کریم میں
کیوں یہ غاسق کا لفظ استعمال کیا گیا, کیوں کہا گیا رات کا اندھیرا؟ جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ جب رات ہو جاتی ہے تو ہر قسم کی رات کی تاریکی کی شدت کا ذکر اندھیری رات فرمایا. کیوں فرمایا؟ کہ جب رات اندھیرا ہوتا ہے تو ہر قسم کی آفاتیں, بلیا, چوری چکٹی, ہر کام رات میں نکلتے ہیں. چور ظاہری بھی طور پہ نکلتے ہیں تو رات میں نکلتے ہیں, قاتل خون ریزی کرتا ہے, لوگوں کی عصمتیں لوٹی جاتی ہیں, عفتیں لوٹی جاتی ہیں, ہر قسم کے غلط کام رات کی تنہائیوں میں ہوتا ہے. کہ دشمن جو ہے یہ سمجھتا ہے کہ آدمی تو سو رہا ہے, بے خبر ہے, تو اب جا کر کے اس کو اپنے نرغے میں اور اپنے کنٹرول میں کر لے سکتے ہیں. تو اس وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ رات میں ہر برا کام ہونے لگتا ہے, اور جنات و شیاطین بھی رات کے اندھیری میں اپنے کام بڑے آسانی سے اور اچھے طریقے سے کیا کرتے ہیں. کیونکہ دیکھیے ہوتا کیا ہے, آدمی اللہ تعالیٰ جو ہے, جو آدمی محنت کرتا ہے نا اس کو اس کا صلہ دیتا ہے. چور ہے, چوری کے ارادے کے ساتھ نکل رہا ہے, محنت کر رہا ہے, بھائی رسک لے کے نکل رہا, یقیناً اللہ تعالیٰ پسند ہے یا اللہ کی رضا شامل ہے نہیں کہہ رہا ہوں, مگر اللہ وہ محنت کر رہا ہے, وہ محنت کے بدلے میں اس کو چوری کرنے بھی جا رہا ہے تو وہ چوری سے اس کو مال مل رہا ہے. کیوں مل رہا ہے؟ کیونکہ وہ محنت کر رہا ہے. تو اسی طرح اگر کوئی جادوگر, کوئی رات کے اندھیرے میں غلط کام کرنے والا آدمی ہے, انہیں کوششیں کر رہا ہے رات میں, تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی وہ کوششوں کا ثمرہ اس کو ضرور دے گا. وہ غلط کرے گا, اچھا کرے گا, اللہ کا اذن شامل ہے مگر اللہ کی مرضی شامل نہیں ہے اس میں. اللہ خوش نہیں ہوتا ان چیزوں سے, مگر بغیر اس کی مرضی کے, بغیر اس کے اذن سے, اجازت سے کوئی کام, چاہے وہ شر ہو چاہے خیر ہو, من خیری شرری والقدر خیری و شرری من اللہ تعالی, ہر قسم کی تقدیر چاہے وہ خیر ہو چاہے وہ شر ہو, وہ اللہ عز و جل ہی کی طرف سے نازل ہوا کرتی ہیں. تو رات کی تاریکی کا یہاں پر ذکر کیا ہے, ومن شر غاسق اذا وقب, کہ رات کا اندھیرا جب وہ چھا جائے. وقب کہتے ہیں کسی چیز کا کسی چیز میں داخل ہو جانا, وقب یعنی اس کے اندر سما جانا, یعنی دن تھا, دن جو ہے رات کے اندر سما گیا, پورا اندر جو ہے ایبزارو ہو گیا, اندر شامل داخل ہو گیا, اس کو وقب کہا جاتا ہے. اب یہ 3 آیتوں میں بتلا دیا گیا. اب اس کے بعد آئیے چوتھی آیت میں فرما رہا ہے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. نفاثات فی العقد کے معنی کیا ہے؟ گروہوں میں پھونک مارنے والا. نفاس کہتے ہیں نفسا, نفستن اس کا سنگولر ہے اور نفاسات اس کا پلورل ہے. نفستن کہتے ہیں گروہ میں پھونک مارنا, پھونکنا, پھونکنے کو بلو کرنا جو جس کو ہم کہتے ہیں, یہ پھونکنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اگرچہ کہ یہ ورڈ جو ہے فیمینائن کے لیے یوز ہوتا ہے, مؤنث کے لیے, مگر یہاں پر جمع کے لیے استعمال ہوا ہے. اور العقد کس کو کہتے ہیں؟ گروہ کو کہتے ہیں, گانٹ کو ڈالنے کو, گروہوں کو, یعنی ایک دوسرے کی گھانٹ جو ہم ناٹ جس کو کہتے ہیں اس کو العقد کہا جاتا ہے. گروہوں میں پھونک مارنے کا یہ طریقہ جو ہے, جو لوگ جادوگری وغیرہ کرتے, جو اس قسم کے عمل کرتے ہیں, وہ لوگ اختیار کرتے ہیں. وہ دھاگے یا تانت پر اپنے تصور کے مطابق کچھ پڑھ کر پھونکتے جاتے ہیں اور اس کے اندر گیٹھیاں مارتے جاتے ہیں. ان کے جو زام ہے, ان کا جو سوچنے کا انداز ہے, ان کے مطابق ان کا یہ عمل جو ہے اس طرح جو ہے سامنے والے کو شامل کر لیا کرتا ہے, اور پھر وہ اس کو جو اذیت پہنچانا چاہتے ہیں وہ اس کو اذیت پہنچا سکتے ہیں, وہ ان کا ماننا ہے. تو یہ جو ہے ان کی تصویر کشی کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. یہ اسی طرح کی تصویر کشی ہے جس طرح سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ نے شعراء کے بارے میں فرمایا کہ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ يَلْقَوْنَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ. وہ کاہنوں کے بارے میں, سورہ شعراء میں کاہنوں کے بارے میں کہا گیا کہ وہ کان لگا کر بیٹھتے ہیں کہ ان میں سے اکثر جھوٹے ہیں. وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ فرمایا. تو اچھا, اب یہ جو سفلی عمل, جو گندے عمل ہوتے ہیں, یہ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے, اس کے ذکر میں جو ہے آپ سورہ بقرہ ہاروت ماروت کا واقعہ ہے, اس میں تفصیل کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. اس کا اثر ہوتا ہے, اس کا اثر ہوتا ہے, اس کا اثر کچھ حد تک ہوا کرتا ہے. جیسے کہ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ, وہ شوہر اور میاں بیوی کو علیحدہ کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں جادوگری. اچھا, اب آپ کو ایک بات میں عرض کرتے چلوں جو میں نے آپ کو اس کے شان نزول کے ضمن میں عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کنگے کے دانے کیوں لیے گئے جادو کرنے کے لیے, اور بال کیوں لیے گئے, کیوں لیا گیا؟ دیکھیے اس کی وجہ کیا ہے پتہ ہے, کہ آج کی جو ایڈوانس سائنس ہے, آپ دیکھیں گے کہ آدمی کا ڈی این اے ٹیسٹ کرنے کے لیے کیا لیتے ہیں آپ؟ آدمی کے جسم کا کوئی بال لیں گے, کوئی جسم کا کوئی حصہ, ناخن لیں گے, کوئی ہڈیاں اگر بچ گئی ہے کسی کی قبر میں سے ہڈیاں نکال کر کے اس کے ڈی این اے ٹیسٹ ہوتا ہے. تو آدمی کا جنس معلوم کرنے کے لیے, جینیسائڈ جو بولتے ہیں ہم اس کے لیے, اور ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے کیا کرتے ہیں, آدمی کے جسم کا کوئی پارٹ لیتے ہیں,
کوئی پارٹ لے کر پوری اس کی باڈی کے بارے میں آپ انالائز کرتے ہیں. تو اسی طرح جادوگری میں آج کے دور میں آپ یہ سمجھنا بہت آسان ہے آپ کو کہ بھئی کوئی پارٹ لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کنگھی کیوں لی گئی, اس کے اندر دانے ہوتے ہیں اور اس کے اندر ایک آدھ بال وغیرہ اٹک جاتے ہیں تاکہ اس بالوں پر جادوگری کی جا سکے. تو اس کے اثر ہوتا ہے, اس کے ذریعے سے اثر ہوتا ہے. کوئی ناخنوں کے ذریعے سے جادوگری کرتے ہیں, کوئی ہڈیوں پر کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کا اثر ہوتا ہے. تو معزز سامعین کرام یہ فرمایا گیا کہ یہ جو لوگ ہیں, اور ایک دوسرا معنی یہ ہے کہ چونکہ وہ جو میں نے کہا تھا کہ لبید کی جو 2 بیٹیاں تھیں وہ بڑے باپ سے آگے تھی وہ جادوگری کرنے میں, تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پر ان کا ذکر کر رہا ہے. ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ ان کی طرف اشارہ کیا گیا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ, جو پھونکے مار مار کر کے جو گیٹھیاں ڈال رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا لے کر کے, تو وہ جو گیٹھیاں ڈال رہی تھی ان کے شر اور ان کی شر سے, ان کی برائی سے پناہ مانگی جا رہی ہے. ان کی پناہ سے بتایا جا رہا ہے اے مولا, اے میرے پروردگار, مجھے اپنی پناہ میں لے لے اور ان تمام چیزوں کے جو کر رہے ہیں ان تمام چیزوں کی جادوگروں سے, ان کی شر سے, ان کی برائی سے محفوظ فرما. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ, اور اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں ہر حسد کرنے والے کے شر سے, برائی سے, جب وہ حسد کرنے لگے. اب یہاں پر حسد کا معنی کیا ہے؟ حسد کا معنی یہ ہے کہ آدمی کسی اور کی کو عزت کو دیکھ کر جلنا, یہ آرزو کرنا کہ کاش یہ دولت اس کی بجائے مجھے ملتی, اس عزت اور فضیلت میں اس کی بجائے میں ہوتا, اگر یہ مجھے ملنی چاہیے تھی, وہ اس قابل نہیں ہے. تو یہ جو کہا جاتا ہے اس کو حسد کہا جاتا ہے. وہی حسد تھا جو حابیل کو قابل نے قتل کر دیا تھا. وہی حسد تھا کہ ابو جہل نے, ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا. یہی حسد ہے. اور اس میں حسد سے یہاں پر زیادہ سوٹیبل ورڈ جو ہے وہ حسد کی بجائے بری نظر سے بھی کے معنی میں بھی ہے. بری نظر, جو ایول آئی ہم جس کو کہتے ہیں, نظر بد جس کو کہا جاتا ہے, وہ زیادہ مراد ہے. اچھا اب یہ بھی آج کے سائنس, ایڈوانس سائنس سے دیکھیں گے تو بھائی آنکھ سے دیکھنے سے کیسا اثر ہوتا, کوئی یہ سوچ سکتا ہے بھائی آنکھ سے کسی کو دیکھنے سے کیا اثر پڑ جاتا؟ بھائی آج کل ایکس رے کیا ہوتے ہیں, ایکس رے کے ذریعے سے آپ کی آدمی کے, وہ بھی تو ایک سائٹ ہی ہے نا, ایک دیکھنے کا آلہ ہے جس کے ذریعے سے آدمی کو ایکس رے کیا جا رہا ہے, پوری اس کی باڈی اسکین کی جا رہی ہے. باڈی تو باڈی, اس کی ہڈی الگ الگ ہو رہی ہے, گوشت الگ ہو رہا ہے, رگیں الگ ہو رہی, ہر چیز اس کے سامنے علیحدگی سے نظر آ رہا ہے. تو آج کے دور میں آپ کو یہ نظر بد بھی سمجھ میں آ جائے گی, اور یہ نظر بد کا ہونا حق ہے. یہاں تک کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ نظر بد آدمی کو قبر تک اور اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیا کرتی ہے. آدمی کو قبر تک اور اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیا کرتی ہے. تو معزز سامعین کرام, تو اس سورہ مبارکہ میں نظر بد سے بچنے کی, پناہ مانگنے کی دعا بھی سکھائی گئی. تو معزز سامعین کرام, اس سورہ مبارکہ میں بتلایا گیا کہ نظر بد بھی حق ہے, جادوگری بھی حق ہے. اس سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کی پناہ مانگنا سب سے پہلا کام. دوسرا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا وہ کام کرنی چاہیے. تو معزز سامعین کرام, اب آئیے سورہ ناس کی طرف, ہم فلق تو ناس کی طرف بڑھتے ہیں. میں نے جیسے عرض کیا اس کی 6 آیتیں ہیں, اور اس کا شان نزول, بیک گراؤنڈ, سارا کچھ وہی ہے. یہ بھی مدنی صورت ہے. قل, اے حبیب پاک آپ فرما دیجئے, اعوذ برب الناس, عرض کیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں سب انسانوں کے پروردگار کی. رب الناس, لوگوں کے پروردگار کی میں پناہ مانگتا ہوں. رب الناس, ملک الناس, اور بادشاہوں کے پروردگار, لوگوں کے بادشاہ کی پناہ مانگتا ہوں. الہ الناس, لوگوں کے معبود کی, لوگوں کے جو خدا ہے ان سے پناہ مانگتا ہوں. من شر الوسواس الخناس, وسوسے ڈالنے والے خناس کی, وسوسے ڈالنے والے, بار بار جو ہے پسپا ہونے والے کے شر سے, بار بار وسوسے ڈالنے والے کے, بار بار جو ہے آدمی کو دبک جانے والے کی آفت سے. الذی یوسوس فی صدور الناس, جو دلوں میں وسوسے ڈالا کرتا ہے, جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالا کرتا ہے. من الجنتی والناس, چاہے وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو. تو ان چیزوں سے میں پناہ مانگتا ہوں. قل اعوذ برب الناس, لوگوں کے پروردگار سے, رب سے, سب انسانوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں. ملک الناس, لوگوں کے سب انسانوں کے بادشاہ کی پناہ مانگتا ہوں. الہ الناس, سب انسانوں کے معبود کی پناہ مانگتا ہوں. من شر الوسواس, بار بار وسوسہ ڈالنے والے, اور الخناس, بار بار دبک کر بیٹھنے والے کی شر سے پناہ مانگتا ہوں. الذی, جو کہ یوسوس فی صدور الناس, جو وسوسہ ڈالتا رہتا ہے لوگوں کے دلوں میں. من الجنتی والناس, چاہے وہ جنات میں سے ہو یا پھر وہ انسانوں میں سے ہو.
پہلی صورت میں جو ہے جو چیزیں مضر تھیں شرع انگیزیوں سے پناہ مانگنے کے لیے سکھایا گیا، جو انسان کے ظاہری حالات اور ظاہری جسم پر اثر کرتی تھی، کیا کہ قل اعوذ برب الفلق، صبح کے نکلنے والی چیزیں ظاہری جسم پر اثر کر رہی ہے، من شر الوسواس ومن شر النفاثات فی العقد، پھونک مارنے والے ظاہری جسم پر اثر کر رہی تھی۔ اب یہ کیا ہے؟ باطینی طور پر جسم پر اثر ہو رہی ہے، باطن پر، تو ایمان آدمی کا متزلزل ہوگا، آدمی جو ہے ان کے بارے میں یقین کر لے گا تو آدمی کا ایمان ہاتھ سے چلے جائے گا، یقین ختم ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے فرمایا جا رہا ہے اس سورے میں باطنی اور ایمان کی جو چیزوں کو خطرات لاحق ہے اس سے بچانے کے لیے آدمی کو اس سورہ مبارکہ میں ترغیب دلائی گئی۔ عام آدمی کی نگاہ جو ہے فقط ان نعمتوں تک محدود رہ جاتی ہے جو اس کو ظاہری طور پر نظر آتے ہیں۔ اگر اسے اچھا کھانا مل جائے، رہنے کے لیے آرام دہ مکان مل جائے اور اس کی ڈیلی روٹین کی جو چیزیں ہیں وہ پوری ہو رہی ہے تو آدمی مطمئن ہو جائے گا اور خوش ہو جائے گا۔ انسان کا تو یہی ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا رب الناس، قل اعوذ برب الناس، لوگوں کا پروردگار کے کلمات سے اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کروا رہا ہے۔ تمہیں ایسی ذات سے پناہ مانگنے کا حکم دیا جا رہا ہے جو تمہاری ظاہری ضرورتوں کا کفیل ہے، ظاہری ضرورتیں پوری کرتا ہے، جس کی مہربانی سے تمہاری زندگیاں محرومیوں سے، مایوسیوں سے پاک ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ تمام انسانوں کے حوصلے ایک جیسے نہیں ہوتے، بعض جو ہے دوسرے درجے کے، یہ تو پہلے کیٹیگری کے لوگ ہو گئے تھے، اب دوسرے کیٹیگری کے یہ ہوتے ہیں نہیں بھائی ہم صرف اپنی بات کیوں کریں، ہم بھائی دوسروں کی بات بھی تو کریں گے، عدل کی، انصاف کی، لوگوں کو حق دلانے کی، ظلم و ستم سے لوگوں کو بچانے کی بات کریں گے۔ تو اس کے لیے کیا کرتے کہ ایک با اختیار جو بادشاہ ہے، طاقتور حاکم ہے، طاقتور حاکم ہی سے انجام ہو سکتا ہے، انصاف کا تقاضا ہے، تو اس لیے ان لوگوں کو بتایا گیا کہ جس کی پناہ لینے کا تمہیں درس دیا جا رہا ہے وہ صرف تمہاری معاشی ضرورتوں کا کفیل نہیں بلکہ وہ بادشاہ بھی ہے، فرمانوا بھی ہے، اس کا حکم ہر وقت، ہر جگہ، ہر چیز پر قادر ہے اور ہر چیز پر وہ نافذ ہوتا ہے، امپلیمنٹ ہوا کرتا ہے، کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس کی حکم کی مخالفت کرے۔ ملک الناس، لوگوں کے سب انسانوں کا وہ بادشاہ ہے، اس کی پناہ میں آ رہا ہوں میں۔ وہ عادل بھی ہے، انصاف کرنے والا ہے، کسی پر ظلم نہیں کر سکتا، کسی پر ستم نہیں کرتا، کسی کے اوپر زور زبردستی نہیں کرتا۔ تو فرمایا اسی لیے اس کے لیے فرمایا ملک الناس، کہ تمام لوگوں کا بادشاہ ہے۔ اچھا اب تیسری کیٹیگری وہ ہے لوگوں کی، بھائی وہ تھرڈ سپرلیٹو ڈگری کے جو لوگ ہیں محض اس لیے اس سے محبت کرتے ہیں کہ محض اس لیے کہ بھائی اس کے حفاظت میں آ جائے۔ تیسری قسم کے لوگ جو ہیں اس کی حفاظت میں آ جائے، اس کے سائے میں آ کر رہ جائے، بھائی ان کا معبود ہے، وہ بھوک برداشت کر سکتے ہیں، وہ محرومیوں پر راضی برضا رہ سکتے ہیں، تو اس لیے وہ کیا کرتے ہیں، بس اسی لیے بس اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارا معبود ہے، بس وہ ہے، اس سے ہمارا کام ہو رہا ہے، بس وہ کافی ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے تیسرا کلمہ اللہ نے استعمال فرمایا الہ الناس، وہ لوگوں کا پروردگار ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کے ان تینوں صفات کا ذکر کر دیا، کرنے کے بعد جو ہے اب آدمی جب یہ پہچان لیتا ہے تو اب اس کے دربار میں بندہ فریاد کرتا ہے، اے میرے پروردگار تو زمین اور آسمانوں کا اور حقیقی مالک ہے، اے باری تعالیٰ اب یہ جو میرے پاس جو ہر قسم کے جو شیاطین ہیں، یہ لوگ جو میرے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، اب اس سے میری پناہ مانگتا ہوں، میں تیرے دربار میں اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ اب اس کے بعد فرمایا تیسری آیت میں چوتھی آیت میں وَمِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ، وسوسہ جو ہے دل میں جو چیز گزرتی ہے نا اس کو وسوسہ، خیال جو ہوتا ہے اس کو وسوسہ کہتے ہیں، خناس کہتے ہیں پیچھے ہٹ جانے والا، دبک کے چھپ کے بیٹھنے کو خناس کہتے ہیں۔ اچھا پھر جو تیسری اور کچھ لوگ وہ بھی ہوتے ہیں جو ہے اللہ تعالیٰ کے مقام پہ، وہ منزل پر ہوتے ہیں، وہ شیطان بھی آ کر کے ان کو بھٹکایا نہیں کر سکتا، جیسے حضرت حاجرہ ہے، ان کے پاس شیطان آیا، آ کر کہنے لگا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل کو لے کر کہاں گئے، نلا دلا کر تیار کر کے، تو بولنے لگے کہ وہ کہہ رہے تھے کسی اپنے دوست سے ملانے لے گئے ہیں، تو کہنے لگا کہیں دوست ووست سے ملانے نہیں لے گئے بلکہ ان کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے۔ تو حضرت حاجرہ نے کہا کہ تم پاگل ہو گئے ہو کیا، کبھی کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح بھی کرتا ہے؟ تو پھر وہ بھی وہ اولاد جو بڑھاپے میں ملے، چاند سا جیسا بیٹا ہے، ویسے بیٹے کو کون چاہے گا کہ اس کو ذبح کرے؟ تو وہ کہنے لگا کہ نہیں نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے، ان کے خدا نے ان کو حکم دیا ہے کہ اپنے بچے کو ذبح کرے۔ یہ سن کر حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا نے بڑے بے نیازی سے کہا اگر یہ میرے پروردگار کا حکم ہے تو ایک اسماعیل کیا لاکھوں اسماعیل اس کی رضا کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ ان لوگوں کی حالت ہے جنہیں رب کریم نے اپنی پناہ میں لے لیا ہے،
اپنی پناہ میں شامل فرما لی. یہ ایماندار لوگوں کی سب سے اوپر کی لیول کی لوگ ہیں، یہ سب سے بڑے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر لے جا کر کے پہنچایا ہے. تو فرمایا من شر الوسواس الخناس. فرمایا کہ اب کہیے اے حبیب پاک میں مسوسے ڈالنے والے، دبک جانے والے کے شر سے پناہ مانگتا ہوں. یہ کیا؟ یہ شیطان کی ایک ٹیکنیک ہوتی ہے. یہاں پر شیطان کا ایک پروپوگنڈا بتایا جا رہا ہے. شیطان کیا کرتا ہے؟ آدمی کو بھٹکاتا. اگر آدمی فوری طور پر بھٹکے گا نہیں نا، تو فوری طور پہلے تو دل میں وسوسے ڈالتا وہ نیک لوگوں کے، ارے بھائی یہ ایسا کرو، یہ ویسا کرو. یہ شیطان کا پہلا ہتھیار ہوتا ہے. اور یہ ایک ہی ہتھیار نہیں ہے شیطان کے پاس کہ صرف وسوسہ ڈالا اور ہٹ گیا، نہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سارے اس کے پاس زور ہے، بڑے چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس کو یقیناً دیا ہے، طاقت عطا فرمائی ہے. وہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. اس کے وعدے جو ہے بڑے پرفریب ہوتے ہیں اور میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے، بڑی کبھی نصیحت کرتا ہوا آتا ہے، کبھی دھمکی دیتا ہے، کبھی لوگوں کو ڈراتا ہے، کبھی کس طریقے سے، کبھی ہر آدمی کو اس کے حساب سے آتا ہے. وہ آدمی ایک بار اس کے واضح الفاظ میں جب آدمی کیا ہوتا ہے، جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے، آیت نمبر 65 میں آیا، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جا تیرا جو چیز چاہے کر کے دیکھ لے تیرے خاص بندوں پر، جو میری بندگی پر قائم رہیں گے، رہنا چاہیں گے وہ رہیں گے، تیرا ان کے اوپر کوئی زور اور کوئی داؤ بیچ نہیں چلے گا. وکفا بربک وکیلا، اور ان کا رب جو ہے، تیرا رب جو ہے خداوند قدوس، اعتماد کے لیے بالکل کافی ہے. ان کے لیے ان کا رب کافی ہے. تو خناس کس کو کہتے ہیں؟ میں عرض کر رہا تھا کہ عام طور پر لوگوں نے اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ وہ چھپ کر وسوسہ اندازی کرتا ہے، خود سامنے نہیں آتا، اس وجہ سے اس کو خناس کہا جاتا ہے. لیکن یہ بات اور زیادہ صحیح بات اور یہ ہے کہ شیطان کیا کرتا ہے کہ آپ کو بھٹکاتا ہے، بھٹکا کر کے آپ جب نہیں بھٹکے تو کچھ دیر کے لیے خاموش بیٹھ جاتا ہے، خاموشی اختیار کر لیتا ہے. جب انسان جو ہے پھر تھوڑی دیر کے بعد کیا کرتا، پھر سے تھوڑا سا بھٹکاتا، پھر تھوڑی دیر سے دوسرا ڈالتا، پھر دبک کے خاموش ہو جاتا. تو یہ جو عادت ہے شیطان کی، اللہ تعالیٰ نے وہ عادت کا یہاں پر ذکر فرمایا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں میں بھی ایسے کئی لوگ ملتے ہیں کہ جو ہے کچھ چوری کرتے ہیں. چور آیا، چوری کرنے لگا، جب کوئی لائٹ کھل گئی یا کسی کے اٹھنے کی آواز آئی، دبک کے بیٹھ جائے گا وہ. پھر جب دیکھے گا کہ بھئی چلو آدمی سو گیا ہے، پھر وہ اپنے کام کے لیے آگے بڑھے گا. تو یہ جو طریقہ کار ہے، یہ جو انداز ہے، یہ انداز ہے خناس کا. اس چیز کی اللہ تعالیٰ نے اس میں تصویر کشی فرما رہا ہے کہ وہ فوری طور پر ہار نہیں مانتا، بلکہ وہ کھسک کر بیٹھ جاتا ہے. پسپائی ناکامی ہوئی تو تھوڑی دیر بیٹھ جاتا ہے، بیٹھ کے پھر دوسرا وار کھیلتا ہے. جو آدمی جیسا ہوتا ہے نا، اس حساب سے اس کا وار ہوتا ہے. عام آدمی پر عام وار چلتے ہیں اس کے، مگر جو لوگ بڑے لوگ ہوتے ہیں ان پر بڑے انداز سے آتا ہے. جیسے کہ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ عنہ وارضاہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ شیطان آپ کے پاس آیا اور آ کر کے آدمی ایک تخت پر آپ مراقبے میں ہیں اور اللہ کی یاد میں بیٹھے ہوئے ہیں، میڈیٹیشن کر رہے ہیں. اس دوران کیا دیکھتے ہیں کہ کوئی ایک تخت پر بیٹھا ہوا آسمان سے اتر رہا ہے. اترتے اترتے زمین اور آسمان کے بیچ میں رک گیا، رک کر کے عرض کرنے لگا، وہ کہا جانے لگا، اے عبد القادر، میں نے تمہاری عبادتوں سے خوش ہو کر کے تم کو فرائض معاف کر دیے، فرض نمازیں معاف تمہارے. اب آپ اور ہم ہوتے تو واہ بغلیں بجاتے نکل جاتے کہ بھئی چلو آج سے تو چھٹی ہو گئی، نمازیں ختم، سب ختم. بھئی چھٹی اور کیا، میں تمہارا رب ہوں اور تمہارے نمازیں معاف ہو گیا، خوش ہو گیا تمہاری عبادتوں سے، اب تمہارے کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. اب ہم رہتے تو سمجھ جاتے بھائی چھٹی ہو گئی ہے، اب چلو عبادت ختم، سب ختم، اب مزے لو. مگر وہ اللہ کے نیک بندے تھے جو سمجھتے تھے کہ شیطان کا داؤ بیچ کیا ہوتا ہے. آپ نے کچھ دیر کے لیے سوچا کہ میں کون ہوں، کہ میں تو امتی ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہوں. میرے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی نماز معاف نہیں ہوئی تو میرے لیے نماز کیسا معاف ہو سکتی؟ سوچنے والی بات یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے، نبی کا درجہ امتی یقیناً نبی کا درجہ کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے، کوئی دونوں کے درمیان کوئی تقابل ہی نہیں ہے، میچ لیس کمپیریزن ہے، میچ لیس ہے، کوئی تقابل ہی نہیں ہو سکتا. تو جب نبی کے لیے اللہ نے نماز معاف نہیں کی، بلکہ آپ تو ایک اور ایکسٹرا پڑھتے تھے، تہجد کی نماز 6 نمازیں پڑھتے تھے، ہمارے امتی کے لیے نمازیں کیسا معاف ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا اے شیطان مجھے بھٹکا مت. سمجھ گئے کہ شیطان کا داؤ ہے. شیطان سامنے آیا کر کہنے لگا، اے عبد القادر، آج تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا. آپ نے فرمایا کہ اے بدبخت،
تو مجھے دوسرا وار کر رہا ہے، مجھے میرے علم نے نہیں بچایا بلکہ اللہ کے فضل نے بچایا ہے۔ شیطان نے کیا کہا کہ پہلا جو داؤ تھا اس میں تو کئی لوگ نہیں آ سکے، کئی لوگ اولیاء اللہ والے اس سے نکل گئے، کہ جب میں ان کو جا کر کہنے لگا کہ بھائی اللہ نے آپ کو نمازیں، میں اللہ ہوں، آپ کی نمازیں معاف کر دیا، تو وہ سمجھ گئے کہ میں شیطان ہوں۔ مگر میں جب دوسری بات یہ کہا کہ بھائی تم کو تمہارے علم نے بچا لیا، تو کئی اللہ والے ایسے تھے، کئی علماء ایسے تھے جو یہ سمجھ گئے ہاں بھائی یقیناً مجھے میرے علم نے بچایا، میں اتنا عالم ہوں، فلاں ہوں، غرور اور تکبر میں چلے گئے اور گمراہ ہو گئے۔ تو ہر ایک کا شیطان ہر ایک کو اس کے لیول کے حساب سے بھٹکاتا ہے، اس کو سب کچھ پتا ہے، اس کو علم ہے، اتنا بڑا اس کا علم ہے۔ دیکھیے آپ، لوگ اس کے علم کو بھی مانتے ہیں، اس کے علم کو بھی مانتے ہیں، مگر اللہ والوں کے علم کا انکار کرتے ہیں، انبیاء کرام کا اور اولیاء کرام کا۔ تو شیطان کا علم اتنا ہے، اس کو پتا ہے کہ سامنے والے کا اسپریچول لیول کیا ہے، اسٹیٹس کیا ہے، اس کو کس اعتبار سے بھٹکانا ہے۔ ایک اور بات آپ کے سامنے گوشے گزار کرتے ہوئے آگے بڑھوں کہ ایک مرتبہ حضرت معاویہ سو گئے کہ شیطان رات میں آیا، فجر کے وقت آ کر کے ان کو سلا دیا، وہ سو گئے۔ تاریخ کی روایتوں میں آتا ہے، سیر کی کتابوں میں آتا ہے، وہ سو گئے، نہیں اٹھے فجر میں۔ تو پھر کیا ہوا، صبح جب آنکھ کھلی شیطان سلا دیا، تھپک تھپک کر کے آرام سے سلا دیا۔ اب وہ صبح جب اٹھے تو فجر چلے گئی، دن بھر رو رہے ہیں، صدقے خیرات کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، بہت عبادتیں کرتے رہے اللہ کے دربار میں کہ میری نماز چھوٹ گئی۔ دوسرے دن فجر کا وقت آیا، فجر سے پہلے آ کر کے جو ہے ایک موصوف حضرت امیر معاویہ کو اٹھا رہے ہیں۔ حضرت معاویہ نے اس کو پکڑ لیا کہ بھائی تم کون ہو؟ تو کہنے لگا کہ میں شیطان ہوں۔ بولے ابا شیطان کا کام تو بھٹکانا ہے، شیطان کب سے اٹھانے لگ گیا فجر میں؟ تو کہنے لگے کل ایک دن چھڑا کر کے دیکھ لیا تھا، آپ کو ایک نماز چھڑایا تو دن بھر عبادتیں کرتے، روتے، گڑ گڑاتے، اللہ کے دربار میں اور مقام اونچا پا لیا۔ تو میں بولا لہٰذا آپ کو اپنے وقت پہ اٹھا دوں، آپ کم سے کم سیدھا فجر پڑھ لو، فجر پڑھ لے کے آپ اپنے ڈیلی روٹین کے کام میں رہیں تاکہ آپ کو زیادہ مقام نہ مل پائے۔ تو شیطان کے ہتھ کنڈے ہے، من شر الوسواس الخناس، ہر اس وسوسے سے جو بار بار وسوسے ڈالنے والا ہے کہ شر سے، اور الخناس جو پسپا ہو کر ہار گیا نا شیطان ایک وار کرا، آپ شیطان کو مات دے دیے، شیطان خاموش ٹھنڈا بیٹھ جاتا، تھوڑی دیر ریلیکس کرتا کر کے پھر جب موقع ملتا پھر جب اٹھا کرتا ہے۔ کیسے؟ آگے کی آیت میں اس کی وضاحت آ رہی ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ کیسا ہے، وہ کیا کرتا ہے، لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، بڑے ماہرانہ طریقے سے اس کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، چپکے سے وہ دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، یہ کام کرو۔ وہاں کی فضا پرسکون فضا میں کیا کرتا، ایک فتنہ پیدا کر دیتا۔ تو یہ کام ہے شیطان کا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، بے شک بندے کو جب تک اللہ کی پناہ نہ ملے اس کی جان ایمان کا محفوظ رکھنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے، اس کا ملنا ممکن ہی نہیں بلکہ ناممکن نظر آتا ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کا احسان نہیں ہوتا ہے، کوئی آدمی شیطان کے مکر سے اور شیطان کی جو بھٹکانے والا راستہ ہے، صدور الناس، دلوں میں چھپ کر کے بیٹھتا ہے، لوگوں کے دلوں میں جو ہے وسوسے ڈالتا ہے، من الجنتی والناس، کبھی وہ جنوں میں سے بھی ہوتا ہے، کبھی وہ انسانوں میں سے بھی ہوتا ہے۔ ایسا نہیں، جنتی والناس یعنی بھٹکانے والا شیطان جو دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے نا، کبھی جن شیطان کے ذریعے سے بھی آتا ہے، کبھی انسان کے ذریعے سے بھی آتا ہے، کبھی آپ کا دوست بن کر کے آپ کو بھٹکا رہا ہے، کبھی آپ کو آپ کا رشتہ دار بن کر کے وہ برائی کی طرف بلا رہا ہے۔ تو سمجھ جائیں کہ جب بھی کوئی برائی کی طرف بلائے تو یہ من الجنتی والناس کے تحت آئے گا، من الجنتی والناس۔ تو شیطان سے کوشش یہ کریں کہ ہمیشہ اس کی پناہ مانگتے رہیں اللہ کے دربار میں، اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی پناہ میں اپنے آپ کو لے کر رکھے، اور ہمیشہ اس سے دربار میں دعا بھی کرتے رہیں۔ آئیے کہ سورہ فلق اور سورہ ناس کا ایک مرتبہ اور ترجمہ کر کے آج کی ہماری گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ قل اعوذ برب الفلق، آپ فرما دیجئے اے حبیب پاک میں پناہ مانگتا ہوں الفلق، صبح کے پروردگار کی، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جس کو کہ اس نے پیدا کیا، ومن شر غاسق اذا وقب، اور اس شر سے، اور خصوصاً رات کے تاریکی کے شر سے جب وہ چھا جائے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور ان کے شر سے جو پھونک مارتی ہے گیٹھیوں میں، ناٹس میں، ومن شر حاسد اذا حسد، اور میں پناہ مانگتا ہوں حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، اے حبیب پاک آپ فرما دیجئے
میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے انسانوں کے پروردگار سے، ملک الناس سب انسانوں کے بادشاہوں کی پناہ میں، الہ الناس سب انسانوں کے معبود کی، من شر الوسواس الخناس اور اس سے جو بار بار دلوں میں بار بار وسوسہ ڈالنے والے اور بار بار دبک کر بیٹھنے والے کے شر سے، الذی یوسوس فی صدور الناس جو وسوسہ دلوں میں ڈالا کرتا ہے، من الجنتی والناس چاہے وہ انسانوں میں سے ہو یا چاہے وہ جنوں میں سے ہو، جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو۔ دیکھیے جنوں کی بھی اب دو تین باتیں میں عرض کر کے آپ کو اپنی گفتگو ختم کر دوں کہ جنات کا بھی ایگزسٹنس ہے، جس طرح انسان کا وجود ہے جنات کا بھی ایگزسٹنس ہے، وہ بھی موجود ہے، وہ ان کا بھی وجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ سے پیدا کیا، اور فرشتوں کو اللہ نے نور سے پیدا کیا، اور انسانوں کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، مگر اس میں آگ کی صفت بھی رکھی گئی اور نورانیت کی صفت بھی اللہ تعالیٰ نے رکھی گئی۔ اسی لیے کبھی دیکھتے ہیں ہم انسان کیا کرتا، کبھی شیطانی کام کرنے لگ جاتا، کیونکہ جو اندر کی آگ بھڑکتی نا تو وہ شیطانی طرف چلا جاتا، اس کا اثر دکھلاتی، کبھی نورانیت کی طرف چلا جاتا، نور بن جاتا، کبھی ماڈریٹ رہ جاتا۔ تو انسان کی یہ مقام ہے، یہ درجہ ہے۔ جنات کا ایگزسٹنس ہے، وہ نظر نہیں آتے۔ جنن کہتے ہیں کہ چھپی ہوئی چیز کو، چھپی ہوئی، فلما جن علیہ اللیل، تو جن کہتے ہیں کانا من الجن، وہ جنوں میں سے تھا، جن جو نظر نہ آنے والی، غیر مرئی، ناٹ ویزیبل جو مخلوق ہے، جو کریچر ہے، وہ جن بھی ہے، وہ فرشتے بھی ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، آج کا ہمارا یہ جو ہم 22 صورتوں کا جو ایک کورس لے کر کے چلے تھے، اللہ کے فضل سے اور اس کے احسان سے اور اس کی توفیق سے الحمدللہ یہ مکمل ہوا ہے۔ اللہ پاک اس کو قبول فرمائے، کہنے اور سننے والوں کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ، جیسا کہ کئی احباب کی خواہش ہے اور درخواست ہے کہ اس سلسلے کو مطالبہ ہے کہ اس کو جاری رکھا جائے، تو انشاءاللہ مختلف موضوعات کے تحت قرآن کریم ہی سے ریلیٹڈ، جیسے کمپائلیشن آف قرآن وغیرہ کی جو دوسرے مختلف موضوعات ہیں، وہ موضوعات پر انشاءاللہ ہماری اسی وقت یہ گفتگو جاری رہے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔